کہ شیخ اگر امام یعنی گویا امام مسجد وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ایسے ماحول میں پلا ہو کہ اسی کو دین سمجھایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں بڑا افسوس ہوتا ہے اللہ سن کر کے کہ اتنے بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے علماء جن کا نام سن کر کے باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، چونکہ ایسے ہی مشہور کیا گیا ہے، لیکن وحدت الوجود کے قائل تھے، اسی ماحول میں پلے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو غلط کہا، پھر بھی انہوں نے اسی پر زندگی گزاری۔ تو یقیناً یہ چیز بہت بڑے خطرے کی ہے، ہم ان پر حکم نہیں لگاتے، لیکن امام صاحب کو سمجھانا ضروری ہے۔ جو امام آپ کے وحدت الوجود کے قائل ہیں، کیا مسئلہ اس کا وحدت الوجود کا کہ عبد رب والرب عبد ما فی الجبہ الا اللہ، جیسے ابن عربی کہا کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں شیخ اکبر، سبحان اللہ، اپنے یہاں ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہوئی تو اچھے اچھے علماء ان کو شیخ اکبر کہتے تھے، لیکن ان کے زمانے کے بعد کے جیسے بقائی وغیرہ نے شیخ اکبر لکھا ہے، کیونکہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ، یا کہتا تھا وہ آدمی کہ اس جبے میں جو ہم چل رہے ہیں یہ اللہ ہی ہے۔ اور میں نے کتاب جو ہے مکے کے بارے میں، کون سی کتاب ہے ان کی، فارسی کی، اس میں دیکھا ہم نے کسی زمانے میں اصل میں مکہ اور مدینہ ہمیشہ صرف اس نام سے کہ اللہ کا گھر ہے کسی کو روک نہیں سکی حکومت ہے، اور پرانے زمانے میں حکومتیں پابند تو نہیں تھی خالص دین کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ 800 سال تک اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم دائم رکھے اور اپنے اصل شکل میں رکھے کہ انہوں نے اصل دین کا احیاء کیا۔ یقیناً بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کمزوری نہ لائے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ جانیں کہ ہمیشہ گویا یہ جس طرح شہد کی مکھی کے گھر ہوتے ہیں شہد کے، اسی طرح یہاں ہر قسم کے لوگ اپنی جاگیر بنائے ہوئے تھے، اپنا رہتے تھے، اپنی بات بنائے ہوئے تھے، الگ دنیا ان کی رہتی تھی۔ ابن عربی کسی زمانے میں جب آیا مکے تو اس کے پیچھے جھنڈ چلتی تھی، لوگوں کا ایک قافلہ چلتا تھا گلیوں میں۔ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شبیکہ کا نام بھی شاید لکھا ہے محلے کا، کہ ادھر جا رہا تھا تو اس کے آگے کتا آ گیا، تو کسی مرید نے کتے کو بھگایا، تو شیخ نے مرید کو، پیر نے مرید کو ڈانٹا، کہا اس کو بھگا رہی ہے تو ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ آپ یہ دیکھیں فارسی نے العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح بقائی کی کتاب ہے مسرع التصوف، آپ لوگ پڑھیں مسرع التصوف۔ اور اس کے بعد بھی ایک تھے پاکستان کے اہل حدیث عالم، اور ہم لوگوں سے ایک سال شیخ احسان الہی ظہیر وغیرہ کے ساتھی تھے، ایک سال آگے تھے شاید، تو انہوں نے شیخ عبدالقادر سندھی، انہوں نے التصوف پہ 2 جلد کی کتاب لکھی ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ بہرحال تو اس کو جاننے کے لیے رہ گئی بات کہ وہ امام ہیں، تو آپ کہتے ہیں کیا حکم ہے؟ سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ امام نہ سمجھیں تو یقیناً ان کے پیچھے صلاۃ جائز نہیں ہے، اور اگر اسلامی اور سنی حکومت ہو تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر کے ان سے توبہ لی جائے گی، اور اگر نہیں توبہ کر رہا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ ہے فیصلہ، کیونکہ یہ بہت بڑے فتنے کا سبب وحدت الوجود کا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے کون کون سے ادارے ہیں جو وحدت الوجود پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے کہ وہ صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔